ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی عظمت و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے تحت ہمیں کچھ گفتگو آپ سے کرنی ہے۔
کیونکہ ماہ رمضان المبارک آنے ہی والا ہے، جو نیکیوں کا، سعادتوں کا، بھلائیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ماہ رمضان آ چکا ہے، جس کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، ابھی ہم نے بتلایا کہ یہ مبارک مہینہ نعمتوں، اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت ہے اور نیکیوں اور سعادتوں کا ایک موسم بہار ہے۔ یہ اگر آدمی اس مہینے میں بھی روزے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، اللہ رب العالمین کو خوش نہ کرے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین شرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے جتنے دروازے ہیں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس مہینے کی پہلی رات ہی سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا انعام بھی عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، آنے ہی والا۔ اللہ ہم سب کو مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہے نا۔ وہ مہینہ آنے ہی والا، کل چھوڑ کر کے ہو سکتا پرسوں پہلا رمضان ہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر پیر کو ہو۔ خیر، وہ مہینہ آنے ہی والا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے حج کرتے ہیں، اور بھی جتنے اعمال ہیں ہم کرتے ہیں، وہ سب ظاہری ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ ظاہری ہیں۔ اور سب چیزوں کا، نماز کا، آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب، آپ صدقہ کریں گے تو یہ اتنا ملے گا آپ کو، حج کریں گے تو یہ ملے گا آپ کو، سارے کام یہ ظاہری ہیں اور فرشتے ان کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر صرف اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے، کتنا دے گا نہیں معلوم، کتنا دے سکتا ہے وہ۔ ایک بہت بڑا امیر ہو، آپ اس کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرے تو امیر ہوگا تو 1000 روپے دے دے گا، لو بھائی صاحب۔ جو کروڑوں میں کھیلتا ہوگا وہ کہے گا لو بھیا 5000 ہم سے لے جاؤ۔ لیکن جس کا سب کچھ ہے، وللہ کہ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ کتنا دے سکتا ہے؟ وہ آپ کو اندازہ ہے کتنا دے سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم،
کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، 1 نیکی 10 نیکی کے برابر، یہاں تک کہ 700 گنا کر دی جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر کسی کو معلوم نہیں ہے، جس کا ثواب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے۔ الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں نے نوٹ کر لیا، آپ نے حج کیا، فرشتوں نے نوٹ کر لیا، سارے ظاہری عمل، لیکن روزہ نیت سے ہے، اور نیت فرشتوں کو نہیں پتا ہے، رب کو پتا ہے۔ نیت ہماری کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری نیت کیسی ہے نا؟ اور وہ کتنا دے سکتا ہے؟ الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے جتنے اعمال ہیں اس کے ہر عمل کا ثواب جو ہے لکھ دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، 1 نیکی 10 نیکی کے برابر 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ کیا نماز کا بدلہ اللہ رب العالمین نہیں دیتا؟ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ سارے ظاہری ہیں۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ نیت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ بھائی ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تنہائی میں جائیں، ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کوئی نہیں ہے، ہم پانی بھی پی سکتے ہیں نا، ہم کھانا بھی کھا سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، دل میں ہے، یہ رب کے لیے ہے۔ نیت ہماری کیا ہے رب جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کتنا دے گا، اور وہ بہت دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کے انعامات اتنے ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ اگر ان کو گنا جائے تو آدمی گن نہیں سکتا ہے۔ سمندر کی جو سمندر اگر سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ شجر و حجر اگر قلم بن جائیں تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی نعمتیں، اس کے احسانات کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک آنے والا ہے، تیار ہو جائیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان جب آتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کو تلاشنے والے، اے نیکیوں کو چاہنے والے، اقبل، اور تو آگے بڑھتا جا، اور اپنے قدم کو آگے بڑھاتا جا، نیکیاں کرتا جا، نیکیاں کرتا جا، ویا باغی الشر اقصر۔ اور اے گناہوں میں لت پت انسان، ماہ رمضان آ چکا ہے، اپنے قدموں کو روک لے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس مہینے سے فائدہ اٹھا لے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، آپ خود دیکھیے، آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ پچھلے سال وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے رمضان میں، لیکن اس بار موجود نہیں ہے نا؟ تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی دے سکتا ہے؟ دوبارہ یہ مبارک مہینہ ہم کو مل سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں دوستو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ سانس چل رہی ہے، کب ٹوٹ جائے نہیں معلوم ہے، اسی لیے جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ہو سکے، حق تقاتہ، رب سے ڈرتے رہیے، اس کی عبادت و اطاعت و فرما برداری کرتے رہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتے رہیے۔ اگر آپ اپنے قدموں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکیں گے اور لت پت رہیں گے یوں ہی، تو پھر سمجھ لیجئے ہم سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہم کو سدھرنے کا، سنورنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا ایک موقع دیا ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی نہ سدھرے، ہے نا؟ تو یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا، سعادتوں کا ایک موسم بہار ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے اس مہینے کو پانے کے لیے کہ الہ العالمین یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ دعائیں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے اسلاف کی روش پہ چل رہے ہیں، اپنے اسلاف کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں۔ بہت سو کے تو چہرے اتر آئیں گے، ابھی جیسے ہی رمضان کا چاند نکلے گا کہیں گے
بہت سے کہنے والے کہیں گے کہ ارے جن کے گھر میں کھانے کو نہ ہو وہ روزہ رکھیں، یہی تو ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے جاہل لوگ ملیں گے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ بھوکے رہیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ ہمارے گھر میں تو سب کچھ ہے۔ ارے تو سمجھا نہیں ہے اس روزے کا کیا مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تم روزہ رکھ سکتے ہو، اس کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھتے تو تم مجرم قرار پاؤ گے۔ اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں سیم اسی طریقے سے جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، گناہوں سے تم بچ جاؤ، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ ہم نے روزے کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، کچھ نہیں، ہم کھائیں گے نہیں، شام تک پیئیں گے نہیں، لیکن ساری برائیاں کریں گے۔ روزے کا مقصد یہ ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کہا سنو، اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر کے بھی، بھوکا رہ کر کے بھی، پیاسا رہ کر کے بھی جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اگر نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اس انسان کا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسے انسان کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کہ آدمی روزہ رکھ کے بھوکا ہے، دن بھر بیچارہ پیاسا، لیکن پھر بھی جو ہے گالی بھی بک رہا ہے۔ روزہ نام ہے، کھانے پینے سے تو رکنا ہی ہے، پلس اپنی زبان کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے قدموں کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی تمام برائیوں سے، کانوں سے برائیاں سنتے ہیں اس سے بھی، آنکھوں سے برائی دیکھتے ہیں اس سے بھی، کیوں؟ سب سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، ہے نا۔ ہم روزہ رکھیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں موبائل میں، ہے نا۔ روزہ رکھیں، ہم جو ہے گالی بھی بکیں، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس سے اچھا بہتر ہے انسان جو ہے بھوکا پیاسا رہے ہی نہ رہے، وہ کھائے پیے آرام سے، سمجھ رہے ہیں۔ اور سنو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ آپ جہنم سے بچنا چاہتے کہ نہیں بچنا چاہتے؟ کیسے بچیں گے آپ؟ کیسے بچیں گے بتلائیے؟ اور جہنم کی آگ جانتے ہیں؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ، 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها لم یاتکم نذیر۔ یہ جہنم اپنے مجرموں کو دیکھ کر کے، جو رب کے مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، دنیا میں گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جو توبہ استغفار نہیں کر رہے ہیں، یہ جہنم ان کو دیکھ کر کے جوش مار رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، اور اپنے رب سے کہے گی الہ العالمین جلدی سے ان کو میرے حوالے کر، تاکہ میں ان کو جھلسا کر کے رکھ دوں۔ ایک چمڑا جلے گا، دوسرا چڑھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چلو ایک چمڑا جل گیا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ تو موت آئے گی نہ زندگی ہی زندگی ہوگی، وہاں پر مرو گے نہیں، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، جلستے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے۔ آج رب راضی ہو سکتا ہے، ہم آ جائیں رب سے معافی مانگ لے، رب خوش ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم جہنم میں چلے جائیں گے، عرش والے کو بھی پکاریں گے تو اللہ فرمائے گا لا تکلمون، تم آج مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتے، میرا نام اپنی زبان پر بھی مت لو۔ آج دنیا میں ہم گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، اس کو منا سکتے ہیں، لیکن جب ہم جہنم میں چلے جائیں گے
اور اس وقت جہنم کی جو سختی ہوگی اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا ظالمون، الہ العالمین ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، اس جہنم سے ہمیں نکال دے، ہم تیری ہی اطاعت کریں گے، تیری بات مانیں گے، تیرے پیغمبر کی بات کو بھی تسلیم کریں گے، ایک مرتبہ ہمیں نکال کر کے تو دیکھ، کیا مہلت مل جائے گی؟ کیا آپ وہاں سے نکال دیے جائیں گے؟ عرش والے کا جواب آئے گا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں تم پڑے رہو، جھلستے رہو، اور میرا نام بھی اپنی زبان پر مت لاؤ، مجھ سے کلام مت کرو تم۔ کیا حال ہوگا انسان کو؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے ہم، کب سمجھ میں آئے گی بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کرے، جتنا زیادہ خرچ کرے گا۔ اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپیے کو 100 بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک بالی نکلی، ہم نے 1 دانہ لگایا تھا نا، اس میں جو ہے اس دانے سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہیں، تو 1 ہم نے لگایا تھا اور 100 دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ کتنے مل رہے ہیں ہم کو؟ 100۔ اگر ہم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو 100 ہمیں مل رہے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہ بات بعد میں، ہم یہ کہہ رہے تھے، حدیث ہم نے پڑھی تھی، الصیام جنۃ من النار کا جنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہیں ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال، آدمی پہلے دور میں جنگ وغیرہ ہوتی تھی، لوہے کی زرہیں پہن لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی ڈھال مضبوط نہیں ہے تو دشمن کے وار کو روک نہیں سکتی ہے، دشمن کے تلوار کے وار کو روک نہیں سکتی، دشمن جو تیر پھینکے گا وہ روک نہیں سکتی ہے ڈھال، لیکن اگر مضبوط ہے تو کتنے بھی تیر چلائے دشمن رک سکتی ہیں۔ یہ ڈھال اگر مضبوط ہے ہماری تو الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں، برائیاں کریں تو پھر کیا وہ ڈھال بن سکتا ہے؟ روزہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمزوری آ گئی ہے، اور جب کمزوری آ گئی ہے تو پھر وہ جہنم سے بچنے کا ڈھال نہیں بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری زرہ کمزور ہے تو دشمن نے تیر پھینکا ہے تو ہمارے سینے کے اندر چلا گیا، اسی طریقے سے اگر روزہ رکھ کر کے بھی ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں تو پھر وہ ڈھال نہیں رہے گا، ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کا جنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم میں سے کوئی جنگ کے وقت ڈھال پہنتا ہے نا۔ اور یہی روزہ جو کچھ ہی آج کے بعد پرسوں آنے ہی والا ہے، یہی روزہ ہے نا، اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا ہمارے بارے میں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو، ورنہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو کیا سفارش کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام یا پھر الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اس انسان کے بارے میں سفارش کرے گی اور روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا، شہوات سے روک رکھا تھا، لذتوں سے روک رکھا تھا، یہ روزہ رکھے ہوئے تھا، ساری خواہشات کو اس نے ترک کر دی تھی، فشفینی فیہ،
مولا کریم میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ اللہ فرمائے گا جا تیری سفارش بندے کے بارے میں قبول ہو گئی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ نے ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنب، سابقہ پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ معمولی چیز ہے نا۔ اور اسی رمضان میں آدمی تراویح کا بھی اہتمام کرتا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، تراویح کا نہیں اہتمام کرتے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، آپ تراویح کا اہتمام کریں گے تو آپ کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، اگر اس مہینے سے ہم فائدہ نہ اٹھا پائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی انسان نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں ماہ رمضان آ چکا ہے، اس کے روزے فرض ہیں، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور کوئی انسان اگر اس سے محروم ہو گیا تو پھر حقیقت میں وہی انسان بدنصیب اور محروم ہے اور دوسرا نہیں۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا تو فائدہ اٹھا لیا ہے نا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان جو آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ بہترین موقع اللہ رب العالمین ایک بونس ہم کو دینے جا رہا ہے نا۔ موبائل میں آتا ہے نا کہ اتنے کراؤ گے تو اتنے ملیں گے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سال میں ایک ایسا مہینہ انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ انسان اگر اس مہینے میں اپنی اصلاح کرنا چاہے، برائیوں کو ترک کرنا چاہے تو دھیرے دھیرے ترک کر سکتا ہے، چھوڑتا چلا جا سکتا ہے وہ، لیکن اگر اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو بڑا ہی بدنصیب ہے نا۔ اس لیے ہمیں جو مہینہ آ رہا ہے مبارک مہینہ، اس کے روزے بھی رکھنے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات بھی کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک آیت مجھے یاد آئی، یہ مال ہمیں بہت محبوب ہے نا، مال روپیہ بہت محبوب ہے نا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو کہے گا اور ایک مل جائے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، دوسری بھی مل جائے تو ایک اور کی وہ تمنا کرے گا۔ یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آدمی اسی خواہشات کو پورا کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی خواہشیں ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں، یہیں رکھی رہ جاتی ہیں، اور دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، کیا کر کے جاتا ہے؟ کچھ نہیں کر کے جاتا، انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے۔ کیا اس نے کبھی اللہ کی عبادت کی؟ نہیں کی۔ اس لیے مال بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا 4 پارے کی پہلی آیت میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو رب کے راستے میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ روپیہ، دولت، مال ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں، ہمیں رب کے راستے میں لگانے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے جمعے کو بھی اعلان کیا تھا اور کچھ باتیں ہم نے اس کے بارے میں بیان کی تھی، صحابہ کرام کی زندگی کی مثالیں ہم نے دی تھی، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اپنے پورے گھر کا سامان لا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا ہے نا۔ ضرورت پڑی تھی ہے نا، سب کچھ لا کر کے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ باغ دے دو، کہا دے دیے، جاؤ، ہم نے سب کچھ صدقہ خیرات کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر تھے ہے نا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا، وہ لمبا خواب ہے، خیر انہوں نے بھی جب یہ چیز سنی اللہ کے رسول سے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو بھی مال میرا اونٹوں پہ لدا ہوا آ رہا ہے سب اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اور آج اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ بھائی مسجد میں کچھ ضرورت ہے، کام ہونا ہے، آپ کے سامنے دیکھیے گرمی کا بھی موسم ہے، یہ دیکھیے سارے انتظامات ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، ہم لوگ اگر اپنے رب کے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے، دیکھ بھال نہیں کریں تو کون کرنے آئے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کون کرنے آئے گا؟ غیر مسلموں کو دیکھیے، غیروں کو،
وہ کس طریقے سے اپنے، میں کہتا ہوں غلط ہیں، وہ غلط ہیں، لیکن کس طریقے سے وہ چندہ دیتے ہیں اور جو ہے اپنی اپنی جو ہے عبادت گاہیں جو بھی ہو ہے نا مندر وغیرہ تعمیر کرتے ہیں. کتنا چندہ، 1 روپیہ نہیں آتا، کروڑوں لاکھوں خربوں میں چندہ دیا جاتا ہے نا، جبکہ وہ غلط ہیں، لیکن پھر بھی بے تحاشا لگاؤ ہے ان کو. اور آج ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کچھ ہیں، امت محمد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد کی بات یہ ہے، مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ رب کے راستے میں اگر جان کی بھی ضرورت دینی پڑے تو جان بھی دے دو، یہ بھی ہم جانتے ہیں، مال کی ضرورت پڑے مال دے دو. لیکن کہا گیا پچھلے جمعے کو بھی، کسی نے بھی کچھ نے دیا ہے، باقی کسی نے بھی اللہ کے گھر میں 1 پیسہ نہیں دیا ابھی تک. ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی آخرت کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، قبر کی سختیوں سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس دن میدان حشر میں جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے. آج سورج اتنی اونچائی سے گرمی پھینک رہا ہے تو جو ہے پسینے میں تربتر ہیں، اور جب سورج اتنی قریب کر دیا جائے گا ہمارا کیا حال ہوگا. آج ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں، اے سی ڈھونڈتے ہیں، پنکھا ڈھونڈتے ہیں، سب کچھ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ گرمی کے مہینے میں، مئی جون کی گرمی ابھی باقی ہے نا، ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ اور وہاں پر کون سی جو ہے ٹھنڈک آپ ڈھونڈیں گے؟ وہاں آپ کو کون سا سایہ دیکھیں؟ کون سی دیوار میں بیٹھیں گے آپ؟ کوئی سایہ، کوئی دیوار نہیں ہوگی سوائے رب کے عرش کے سائے کے. اسی لیے اگر رب کے عرش کے سائے میں اپنے آپ کو اگر داخل کرانا چاہتے ہیں، شمار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر صدقہ کیجئے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں اپنے پیسے کو لگائیے زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ آپ رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. آپ عذاب قبر کی سختیوں سے بچ سکتے ہیں، رب کی ناراضگی سے آپ بچ سکتے ہیں اگر صدقہ کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بہت سارا ابھی کام باقی ہے اور کچھ کام چل رہا ہے. ہم نے بتلایا تھا 1 لاکھ سے اوپر کا خرچہ آ رہا ہے. اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2000 2500 اس سے تو کم مت دیجیے تاکہ مسجد کے اخراجات پورے ہو جائیں، ہے نا. آپ ضرور دیں مسجد کے لیے. اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کے کاروبار میں، ہم سب کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اور آپ اگر اپنے ہاتھ کو روک لیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ ارے 1000 ہم دیں گے تو ایک مہینے کا خرچہ رک جائے گا، انشاءاللہ تم جو ہے وہ 1000 روک کر کے بھی تمہاری اور دقتیں بڑھ سکتی ہیں اور تم پریشان ہو سکتے ہو، تمہارے وہ کام نہیں آ سکتا. لیکن رب کے راستے میں دو گے تو انشاءاللہ تمہاری ویوستھا اللہ کہیں اور سے کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کے لیے جو ہے روپیہ جمع کریں، دیں، ہے نا. جس طریقے سے غیر مسلم اپنی اپنی عبادت گاہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روپیہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے جو باتیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کی ہیں، اے اللہ ہم کو بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم اگر کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہو، مولا کریم اس غلطی کو معاف فرما دے. الہ العالمین اگر ہماری بات سے کسی کو بھی دکھ پہنچ رہا ہو تو ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ اس بات کو اپنے دل میں مت لیجئے گا. یہ کہنے کی باتیں تھی ہم نے کہی ہیں، ہے نا، اس کو دل میں مت لیجئے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے گا. اللہ رب العالمین ہم سب تیرے گنہگار و خطا کار و سیاہ کار بندے ہیں، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں، مولا کریم ہر وقت ہر لمحہ تو ہم سب کو اپنی امان میں رکھ. الہ العالمین جو تیرے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے دین پہنچا رہے ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کی مدد فرما دے. الہ العالمین مسجدوں کی درسگاہوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس میں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت فرما اور اساتذہ کرام کی حفاظت فرما. الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے. الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم سب
سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ماہ رمضان آنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کو نصیب فرما اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اٹھانا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ قوموا للصلاۃ۔